بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے آج انشاءاللہ عز و جل اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں سماعت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جیسا کہ خود اس کا ارشاد ہے کہ اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اور عبادت کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے اور اس کے احکام کی بجا لانے کو۔ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ بہت ہی وسیع ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ و صدقات ادا کرتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مدارس اسلامیہ کی تعمیر کرتے ہیں، ان کی امداد کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، اور اپنی جائز کمائی سے طالبان علوم دینیہ کا تعاون کرتے ہیں۔ جو علم دین سیکھتے ہیں، جو طالب علم ان کا تعاون کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہیں۔ تو عبادت جو ہے ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اتنا وسیع ہے کہ کئی ایک معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ کئی ایک عبادتیں جو جسے ہم کہہ لیں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے، ہم جو ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بھی ایک ذکر ہے اور اللہ کی عبادت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو عبادت میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کے علاوہ بھی عبادت کے بے شمار طریقے ہیں۔ عبادت کے بے شمار طریقے ہیں۔ نماز پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہے عبادت کرنے کا، زکوٰۃ دینے کا، قربانی کرنے کا، حج کرنے کا، یہ طریقے ہیں عبادت کے۔ اسی طریقے سے کئی اور بھی طریقے ہیں عبادت کرنے کے، اور اسی میں جو ہے تو ماہ رمضان المبارک میں جہاں ہمیں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کرنا ہے، وہیں اس میں اعتکاف کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اعتکاف جو ہے تو یہ بھی ایک اللہ عز و جل کی عبادت ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے اللہ عز و جل کی بندگی کرنے کا۔ ہم اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں سماعت کرتے ہیں تاکہ اس کے سماعت کرنے کے بعد دلوں میں اعتکاف کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ پہلے تو یہ سماعت کر لے کہ اعتکاف کا لغوی اور شرعی معنی کیا ہے، یعنی ڈکشنری کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے اعتکاف کا کیا معنی ہے، اور شریعت مطہرہ کے اندر اعتکاف کا کیا معنی ہے، دونوں معنی ہم سماعت کرتے ہیں۔ تو اعتکاف کا لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے معنی کے اندر علامہ اصفہانی فرماتے ہیں کہ تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا، یہ اعتکاف کا لغوی معنی ہے۔ اور شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو عبادت کہتے ہیں، اعتکاف کہتے ہیں، مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے۔ اور نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے وہ جگہ دکھائی جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفیق اعلیٰ سے جا ملے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ عز و جل کی جو ہے تو یوں کہہ لیجیے اس دنیا سے پردہ فرمانے تک جو ہے تو اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو مذکورہ بالا احادیث میں جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتکاف پر مداومت اور استمرار پر دلالت ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالاستمرار اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف کیا ہی کرتے تھے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم اعتکاف کے تعلق سے بھی باتیں سماعت کریں گے، اعتکاف کے فضائل کیا ہیں اور اعتکاف کے ذریعے سے کیا حاصل ہوتا ہے، اعتکاف کے ذریعے سے ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں۔ پہلے تو یہ چیز سماعت کر لیں کہ اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں۔ اعتکاف کے بھی اقسام ہیں، اعتکاف کے بھی اقسام ہیں، اس میں سے جو ہے تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے واجب، دوسرا ہے سنت موقدہ، اور تیسرا ہے نفل اعتکاف۔ یہ 3 قسم کا اعتکاف ہوتا ہے۔
پہلا اعتکاف جو کہ اعتکاف واجب ہے، اعتکاف واجب جو ہے تو نذر کی وجہ سے ہوتا ہے، کسی نے منت مانی اس سے ہوتا ہے۔ اس کی دو صورتیں ہیں، اول یہ کہ بندہ یہ نذر مانے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن یا ایک ہفتہ یا ایک ماہ کا اعتکاف کروں گا۔ دوم یہ کہ یہ نذر مانے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو جو ہے تو متعینہ ایام میں اعتکاف کروں گا، یعنی جو ایام اس نے مقرر کیا ہے، جو دن اس نے سوچ کر کے رکھا ہے، متعین کیا ہے، ان کے اندر میں اعتکاف کروں گا۔ یہ ایک منت ماننے کا بھی طریقہ ہے۔ آج کل لوگوں کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، الٹی سیدھی منتیں مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میرے بیٹے کو باغ بناؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے، اموک جگہوں پر ہوتا ہے، اگر میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اتنی جو ہے تو سواریوں کے اندر یہ چیز بانٹوں گا، میں جو تو تعزیے کے اوپر یہ اتنے ناریل چڑھاؤں گا، تعزیے کے اندر اتنی جو ہے تو رقم دوں گا۔ یہ منتیں نہیں ہے، اس کی کوئی شریعت میں اصل نہیں ہے۔ منتیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کہ ہمارے اسلاف مانا کرتے تھے، کہ ہمارے اسلاف کی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ منت اور نذر اس طریقے سے مانتے تھے کہ اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے نفل روزے رکھوں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رکعات نفل نمازیں پڑھوں گا، اگر میرا یہ فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رقم جو ہے تو تیری راہ میں للہ خرچ کروں گا، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اس غریب کی امداد کر دوں گا، میں اس غریب بچی کی شادی کروا دوں گا۔ ایسی منتیں ہوتی ہیں۔ اب یہ جو منتیں مانتے ہیں اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے کہ باغ بناؤ گا، تعزیے کے اندر اتنا خرچ کروں گا، تعزیہ بناؤں گا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، تو یہ ہو گیا اعتکاف واجب۔ اگر کسی نے یہ منت مان لی، اگر اس کا فلاں کام ہو گیا، جو بھی کام کے لیے اس نے نیت مانی تھی، تب اس پر اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ اگر کسی نے یہ نظر مانی کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب یہ اس کے لیے بھی اعتکاف واجب ہو گیا، یہ اس کے لیے واجب اعتکاف ہو گیا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرنے کا جو ہے تو نیت کی ہے، منت مانی ہے، تو اب اس کو جو ہے تو اعتکاف کرنا واجب ہو گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے جو ہے تو اس صورت میں اعتکاف واجب ہو جائے گا۔ اور اعتکاف سنت موقدہ دوسری قسم جو ہے تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے کہ اگر شہر کے ایک شخص نے بھی کر لیا تو سارے لوگ بریوں ذمہ ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے یہ نہ کیا تو سب جواب دہی کے مستحق ہوں گے۔ سنت موقدہ علی الکفایہ جو ہے تو یہ اعتکاف سنت جو ہے جسے ہم رمضان مبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کہ اگر شہر میں کسی ایک بندے نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب بریوں ذمہ ہو گئے، سب کے سر سے جو ہے تو ہلکا ہو گیا بات۔ لیکن اگر کسی نے ایک نے بھی نہیں کیا تو سب کو جواب دینا ہوگا، سب کو جواب دینا ہوگا۔ سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف نفل۔ مذکورہ بالا دو اقسام کے علاوہ اعتکاف کی جتنی بھی صورتیں ہیں، جتنی ہم نے دو باتیں سماعت کی، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت، تو اس کے علاوہ اعتکاف کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ سب کے سب صورتیں جو ہیں تو نفل ہے، اعتکاف نفل ہے۔ جیسا کہ ہم مسجد کے اندر آئے، کچھ کام سے آئے تھے، لائٹ فٹ کرنی تھی، پنکھا کرنا تھا، اے سی کا کام کرنا تھا، کھڑکی بند کرنا تھا، ہم نے آتے سے یہ اعتکاف کی نیت پڑھ لی، نویت سنت الاعتکاف، تو یہ ہمارا اعتکاف نفل ہو گیا۔ ہم جتنی دیر تک کے مسجد میں رہیں گے، اگرچہ ہم عبادت نہیں بھی کر رہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہو مسجد کا، جس بھی کام سے آئے ہو مسجد کے اندر، تو اب ہمارا جو ہے تو اعتکاف کے اندر معتکف بندوں کے اندر شمار ہوگا، اور ہمیں اعتکاف نفل کا ثواب دیا جائے گا، ہمیں اعتکاف نفل کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب کبھی تم مسجد میں داخل ہو تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کے بعد میں اعتکاف کی دعا پڑھ لیا کرو، اعتکاف کی نیت کر لیا کرو۔ اگر تم جو ہے تو عبادت نہیں بھی کرو گے تو تم جتنی دیر مسجد میں بیٹھو گے تمہارا شمار معتکف میں ہوگا، اور تمہیں اعتکاف نفل کا ثواب بھی دیا جائے گا۔ اور بعض علماء یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے گے، ہر سانس کے بدلے اللہ عز و جل جو ہے تو ثواب عطا فرمائے گا، ہر سانس کے بدلے اللہ عز و جل ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ اعتکاف نفل ہیں۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہم جو ہے تو کل کے روز اعتکاف کے فضائل
اور جو ہے تو اس کے تعلق سے چند باتیں اور سماعت کرے گا۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اس ماہ مبارک میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا عز و جل اعتکاف کے ذریعے اپنی رضا حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیر یا مجیر یا مجیر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب